بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے مثل محمد کا کبھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ پیدا کرے گا۔ انہوں نے حضور کی صفات کو صرف ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور حقیقت وصف کے ادراک سے عاجز رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ صورت وصف کو پیش کر سکتے ہیں، نہ حقیقت وصف کو، کیونکہ حقیقت وصف حضور کو خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ امام بوصیری قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں، انہوں نے نہ صورت دکھائی ہے تیری صفات کی لوگوں کو، جیسا پانی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کو۔ حضور کے اوصاف کے بیان میں جو تشبیہات وارد ہوئی ہیں وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے حسب عرف و عادت شرع استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ حقیقت میں مخلوقات میں کوئی شے آپ کی صفات، صورت و سیرت کے مماثل و معادل نہیں۔ روح مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پر گوشت اور کس قدر گول تھا، اسی روح مبارک کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پکار اٹھے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوبرو اور خوش خو تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کی طرف، بے شک میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ میں سحر کے وقت سی رہی تھی، مجھ سے سوئی گر پڑی، میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملی، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی روح مبارک کے نور کی شعاع میں وہ سوئی نظر آئی۔ میں نے زیر ماجرا آپ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا، اے امیرہ، سختی و عذاب 3 دفعہ فرمایا، اس شخص کے لیے جو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے محروم کیا گیا ہے۔ حافظ ابو نعیم نے بروایت عباد بن عبدالصمد نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم حضرت انس بن مالک کے ہاں آئے، آپ نے کنیز سے کہا کہ دسترخوان لاؤ تاکہ ہم چاشت کا کھانا کھائیں۔ وہ لے آئی۔ آپ نے فرمایا رومال لا، وہ ایک میلا رومال لائی۔ آپ نے فرمایا کہ تندور گرم کرو، اس نے تندور گرم کیا، پھر آپ کے حکم سے رومال اس میں ڈال دیا گیا، وہ ایسا سفید نکلا گویا کہ دودھ ہے۔ ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ رومال ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روح مبارک کو مسح فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو اسے ہم یوں صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ آگ اس شے پر اثر نہیں کرتی جو انبیاء علیہ السلام کے روح مبارک پر سے گزری ہو۔ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سرمگی اور پلکیں دراز تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے۔ کتب سابقہ میں یہ بھی ہے، آپ کی ایک علامت نبوت تھی۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پچھلی صفوں کو یوں دیکھتے تھے جیسا کہ اپنے سامنے والوں کو۔ آپ کا فرشتوں اور شیاطین کو دیکھنا اور شب معراج کی صبح کو مکہ مشرفہ میں قریش کے آگے بیت المقدس کو دیکھ کر اس کا حال بیان فرمانا، اور مسجد نبوی کے بننے کے وقت آپ کا مدینہ منورہ سے کعبہ مشرفہ کو دیکھنا، زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لینا، اور حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد بیشت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھنا، یہ تمام امور آپ کی قوت بینائی پر دلالت کرتے ہیں۔ جب غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارث اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دیگرے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ آپ کی بھوئیں دراز و باریک تھیں، درمیان میں دونوں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت حرکت میں آ جاتی اور ابھر جاتی۔ آپ کی ناک مبارک خوبصورت اور دراز تھی اور درمیان میں ابھراؤ نمایاں تھا، اور عارضین پر ایک نور درخشاں تھا جو شخص
بغور تعمل نہ کرتا اسے معلوم ہوتا کہ بلند ہے، حالانکہ بلند نہ تھی، بلندی تو وہ نور تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی اور چراغ کے مانند چمکتی تھی۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کی روشن چراغ کے مانند چمکتی۔